ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بات بہت اچھی چل رہی ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی چل رہی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شیخ محترم کو بغور سماعت فرمائیں۔ شیخ، سوال ایک یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کی دوری پیدا ہو گئی ہے، اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایسے میں کچھ ایسی نصیحت کی جائے یا کچھ ایسا پیغام دیا جائے جس کے ذریعے کچھ مسئلے کا حل نکلے۔ دیکھیے، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ذہن بگڑ چکے، جی، غیر مسلم ایک مسلمان کو دیکھتا ہے تو عام طور پر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو ہے جواب دینے سے پہلے میرا اپنا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں پونا سے بنگلور جانے کے لیے میں پونا ایئرپورٹ پر فلائٹ پہ سوار ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ بورڈنگ پاس وغیرہ انٹری کروانے کے بعد ہم فلائٹ کی طرف جا رہے تھے، اور پونا میں پیدل چل کے آدمی جا کے سوار ہوتا ہے فلائٹ میں۔ تو اس موقع پر ایک منظر ہم نے دیکھا، وہاں مختلف لوگ فلائٹس کے پاس کھڑے ہو کر اپنی اپنی تصویریں لے رہے ہیں پوری۔ مجھے جو ہے ایک منظر بڑا اچھا نظر آیا، میں تو خود کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن وہ منظر اچھا ہوا تو میں نے وہ فوٹو کلک کیا، اور اس کے بعد میں گیا۔ ایک خاتون، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور جا کر نیچے جو عملہ کام کرتا ہے اس میں سے کسی سے بات کی۔ مجھے پتا نہیں، میں نے توجہ نہیں دی، بس نظر میں آ گیا واقعہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا، اس کے بعد گئی جا کر جو فلائٹ کے جو اٹینڈر ہوتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ مسافروں کو سوار کروانے والا عملہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی آدمی سے بات کی۔ وہ آدمی آ کر مجھ سے پھر بات کرنے لگا کہ سر، پونا کا جو ایئرپورٹ ہے یہ فوجی ایئرپورٹ بھی ہے، اس پر آپ کو جو فوٹوز نہیں لینے چاہیے۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ یہ فوجی ایئرپورٹ بھی ہے، یہاں فوٹو لینا منع ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے بعض ایئرپورٹ پہ تصویر لینا منع ہے، اور میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے لوگ یہاں تصویر لے رہے تھے، ان میں سے تم نے کسی کو نہیں ٹوکا، مجھے کو کیوں ٹوک رہے ہو؟ تو اس نے کہا سر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں تو ہم نظر انداز کر بھی دیتے ہیں، لیکن ایک خاتون نے آپ کے تعلق سے خاص طور پہ آ کر شکایت کی۔ میں یہی کرتا پائجامہ میں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ بھی تصویر لے رہے ہیں اور مجھ سے زیادہ تصویریں لے رہے ہیں، اور ہر اینگل سے لے رہے ہیں، ہر طرف سے لے رہے ہیں۔ میں نے ایک منظر دیکھا تو اس منظر کی میں نے صرف تصویر لی، اور وہ بھی ایئرپورٹ کی نہیں تھی، وہ اصل میں ایئرپورٹ کے دائرے میں نے ایک منظر کی تصویر لی تھی۔ چلیے، ہمارے یہ جو مثال جو ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ ذہنیت ہے، یہ ذہنیت ہے، یہ ذہنیت ہے۔ سوال یہ کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، کہیں نہ کہیں ہم میں سے، آپ میں سے، یا ہمارے اپنے ناظرین میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، ہم نے جو بات کہی اس کو آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، آپ کی شبیہ اگر کسی نے خراب کی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے اس شبیہ کو مزید بگڑنے نہ دیں۔ آپ سے ایسا کوئی کام، آپ کی زبان سے، آپ کے حرکات و سکنات سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو غلط فہمی ہے وہ ان کا یقین بن جائے۔ اس غلط فہمی کو غلط فہمی ثابت کرنے کی فکر آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی غلط فہمی ان کا یقین بن جائے، اور وہ یقین کر لے کہ بھائی یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے، پہلی ذمہ داری، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے تعلق سے جب لوگوں کا ذہن خراب ہوا ہے تب پھر ہمیں اس سلسلے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ پہلی بات، جی۔ دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے، اسلام کا صحیح تعارف اس دنیا کے تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہے اسلام کے نام پہ جانتے ہیں، کچھ فلمی اداکاروں کو جانتے ہیں، یا پھر جو کچھ ایسے نمایاں نام ہو گئے جو دہشت گردی کے حوالے سے مشہور ہو گئے، ان کو جانتے ہیں، اسلام کو نہیں جانتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو نہیں جانتے۔ بہت اچھی اور بہت بہترین بات۔ یہ جو اسلام کا تعارف ہے، اسلام کا صحیح تعارف ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اب آدمی پڑھ لے گا تو وہ دیکھے گا بھائی اسلام تو یہ ہے، لوگ یہ بتا رہے ہیں، اسلام تو یہ ہے، لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید اگر لوگ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا، اور میں اس میں خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے، لوگوں کے ذہن نظریات قبول کرنے میں تأمل کرتے ہیں، واقعات سے بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ تفصیلی واقعات جس میں ہر پہلو کا احاطہ ہو، ایسی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کا مقامی زبانوں میں ترجمہ بھی کریں، اور ایسے جو چینلز ہیں یا جو اخبارات ہیں یا جو بھی وسائل جن سے عوام تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے،
ان کے ذریعے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں. یہ چیز ان لوگوں کو بہت آسانی سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے میں مدد دے گی اور ہم لوگ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ شیخ، بہت اچھی نصیحت آپ نے کی، اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو 2 اہم نقطوں پر بات کی ہے، ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے. شیخ، بس ہمارے اس موضوع کا سمجھ لیجئے کہ آخری سوال، ہمارا آخری سوال اس نشست کا، بلکہ اس موضوع کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ دہشت گردی، آتنکواد، انتہا پسندی، یہ ساری چیزیں جس پر ہم نے گفتگو کی، بحث کی، آج پوری دنیا میں یہ عام ہے. کہیں نہ کہیں اس کا کچھ علاج تو ہونا چاہیے، اس کی کوئی راہ نکلنی چاہیے، کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. تو ہم یہ چاہیں گے آخر میں کہ آپ ہمارے ناظرین کو، بلکہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے، یہ ٹی وی چینل جہاں جہاں تک جائے گا، اس کے ذریعے آپ ساری انسانیت کو ایک ایسا میسج دیجئے، ایک ایسا حل دیجئے تاکہ لوگ دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کر سکیں. دیکھیے، آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ دہشت گردی جو سماج کا ایک مرض بن چکی ہے، اس کا علاج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے ایپیسوڈز پہ اب تک گزرے ہیں، اس میں ہم نے وقتاً فوقتاً اس کے علاج کی بات کی. اچھا جی. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پروگرام کے بالکل اختتام پہ 5 منٹ میں حل دے رہے ہیں، جبکہ حل ہی اصل مقصد ہے. ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ جو حل کی بات ہے یہ مسائل کے ساتھ ساتھ چلے، اور ہم نے وہاں سے بات کی ہے اور ہر جگہ ہم نے حل بیان کیا ہے. لیکن پروگرام کے اختتام پہ میں 2-4 باتیں اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک طرح سے تکرار کہیے، 1-2 باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دہشت گردی کی ایک حیثیت نظریے کی ہے. دیکھیے، یہ جو مرض ہے معاشرے کا، جی، اس کا 2 طرفہ علاج کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے اس کا نظریاتی مقابلہ. دہشت گردی ایک سوچ ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھیے، سوچ دل و دماغ میں پلتی ہے. قانون کے زور پر، تلوار کے زور پر اور سزا کے ڈر سے آپ نظریے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں، جن لوگوں کے دل میں یہ نظریہ گہرا نہ ہو وہ سزاؤں سے باز آ جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. لیکن جن کے دلوں میں یہ نظریہ گھر کر جائے وہ لوگ سزاؤں سے باز آنے والے نہیں ہوتے. تو دہشت گردی کا نظریاتی بنیادوں پر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. ان کو جو ہے مطمئن کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ واقعی دہشت گردی ہے. یہ نظریاتی سطح پر مقابلہ کرنے کی پہلی ضرورت ہے. اور دہشت گردی کے علاج کے لیے دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے عملی تدبیریں اختیار کرنا. اور عملی تدبیروں میں ایک تو وہ ہے کہ لوگ اب جو کر رہے ہیں، مختلف قسم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ہونی چاہیے. دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے، ان کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہو تو ہم پکڑ دھکڑ کریں. جی، ہم اس کی کوشش کریں کہ جب کہیں اس قسم کی کوئی سوچ نظر آتی ہے، کوئی نوجوان ذرا ایکسٹریم جا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سرپرست یا سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو متنبہ کیا جائے کہ فلاں نوجوان کے متعلق ہمارے پاس اس قسم کی رپورٹیں، آپ ان کی خبر لیں. تاکہ اگر ایسا کوئی نوجوان ہے تو عام محنت کے بجائے اس کو سامنے بٹھا کر اس پر محنت کی جا سکے. یہ دوسرا اہم طریقہ ہے. اور تیسری چیز جو علاج کے سلسلے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں وہ جو ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کام کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دہشت گردی کے نام پہ کسی کو گرفتار کریں اور آپ کی یہ گرفتاری ظلم کے دائرے میں آتی ہو اور یہ ظلم مزید دہشت گردی کو جنم دینے کا سبب بن جائے. تو ان چیزوں کا بھی خاتمہ کریں. اور ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جو چیزیں دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہیں، اسلام کی توہین، پیغمبر اسلام کی توہین، قرآن کی توہین، مسلمانوں کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلنا، یوں کہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے جو اسباب بنتے جا رہے ہیں، ان تمام پر روک لگائی جائے اور اس سلسلے میں سماج کھڑا ہو. جی، ان مسائل پہ مسلمان تو بولیں گے ہی، لیکن مسلمان سے پہلے اس سماج کے لوگ بولیں. پورا سماج کھڑا ہو، اس انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف کھڑا ہو جو کسی مخصوص طبقے کو نشانہ بناتی ہے. جب یہ سوچ کھڑی ہوگی، جب یہ سماج کھڑا ہوگا، تب پھر انشاءاللہ یہ دہشت گردی کے اسباب کا خاتمہ ہوگا. دیکھیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سبب کا خاتمہ کر لیں، نتیجہ خود بخود رک جائے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور میں یہ بات کہوں گا کہ پچھلے ہمارے جو ایپیسوڈز گزرے ہیں، ان ایپیسوڈز میں اگر آدمی شروع سے دیکھے تو ہم نے کئی ایک جگہ پہ بر وقت جو حل ہو سکتا ہے اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، ہم سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ توفیق دی کہ ہم اس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس پر تفصیلی گفتگو کر سکیں. اللہ نے یہ بہترین موقع دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے معزز مہمان شیخ محترم عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے سوالوں کے جواب دیے. شیخ اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ اگر ہم آپ کا شکریہ ادا نہ کریں تو بڑی ناشکری ہوگی. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کو سنا اور کوشش یہ کی کہ حقیقت کو سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ان اعمال کو قبول فرمائے، اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور سماج و معاشرے میں ملک میں جو پھیلی ہوئی بدامنی، دہشت گردی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی جو ایک طرح سے عام ہو چکی ہے، جیسے کہ شیخ نے جو حل پیش کیا اس کی روشنی میں ہم کو حل تلاش کرنے، اس کو آگے بڑھانے اور اس کا اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سماج و معاشرے کو دہشت گردی جیسی مہلک بیماری اور ناسور سے، لعنت سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے وہ مسلمان، ہمارے وہ بھائی جو دہشت گردی کے الزام میں یہاں وہاں گرفتار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد سے جلد باعزت بری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سماج و معاشرے کے ذمہ داروں کو، عہدیداروں کو یہ توفیق دے کہ وہ یقیناً ہندوستان کو صحیح معنوں میں امن کا، شانتی کا ملک بنائے، اور اس کے لیے جو ہو سکتا ہے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على